يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اس صورت میں سجدہ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سجدہ ہو گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور جو مضمون اس میں آ رہا ہے اور اس مضمون کا انداز بیان جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ
کی مدت قیام جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس کے درمیانی عرصے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا اصل مضمون ہے توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کی تقریروں کو اور آپ کی باتوں کو سن کر اور اچنبھے میں پڑ جاتے تھے بعض کہ یہ نہ سنی ہوئی باتیں یہ کہاں سے ہم کو سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ یہ بت اور تمہارے بڑے اور بزرگ جو ہیں یہ سب کچھ نہیں، ایک ہی ذات ہے کہ جس کی عبادت ہونی ہے، جس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہوگا اور وہاں اچھے اور برے کا حساب اور کتاب دینا ہوگا اور وہاں جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، کبھی اس طرح کی باتیں بتلاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ صاحب میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے اور جو میں پڑھ کر سناتا ہوں یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے، کبھی ہم نے سنی نہیں، کسی اور سے آج تک یہ باتیں نہیں سنی، تو یہ کہاں تک آخر ان باتوں پر اعتماد کیا جائے اور کب تک ہم اس طرح کی باتیں سنتے رہیں، حیرت انگیز باتیں۔ ان میں سے بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ کر کے کہا، اور جس میں ایک مذاق اور مضحکہ جس کو کہتے ہیں نا مخول اڑانا، وہ بھی ایک انداز اس میں شامل تھا کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ وہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کچھ تو ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں اس کے آنے میں۔ ہمارا آپ سے رشتہ یہ ہے کہ ہم آپ کی برادری کے فرد ہیں، تو آخر اس رشتے کا کچھ تقاضا تو ہے کہ ہمیں آپ پہلے سے آگاہ کر دیں کہ بھئی کب آ رہی ہے وہ قیامت، تو ہم اس کی تیاری کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ دھم کے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، تو رشتے کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیجئے۔ اس طرح کی باتیں آگر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر یوں سمجھیے کہ ان سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسالت کا مضمون وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر رسول کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ رسالت پر اگر یقین ہو کہ پیغمبر بنایا جانا کوئی حقیقت ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر اب اس کے بعد ایک ایک بات کے سمجھانے میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم نماز یوں پڑھو اور اس لیے پڑھو اور روزہ رکھو اور اس لیے رکھو اور زکوٰۃ دو تو اس لیے دو۔ جب یہ طے ہو جائے کہ یہ رسول ہیں، پھر رسول کی ہر بات ماننا یہ متعین ہے۔ اسی لیے میں بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ شیطان ورغلاتا ہے، یہ ہمارے اپنے نفس کی کارگزاریاں ہیں، یہ کہ یہ یورپ نے اور مغربی تہذیب نے جو ایک ذہن بنایا ہے یہ اس کا اثر ہے کہ ہر حکم شرعی کے تعلق سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کا ریزن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حکمت ہے، کوئی حکم شرعی ایسا نہیں کہ جس کے پیچھے حکمت نہ ہو، مگر حکمتوں پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ڈیپینڈ نہیں کیا گیا ان احکام کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو وہ حکمت بتلا دیں یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ ان حکمتوں سے فائدہ بھی ہے مگر وہ فائدہ علماء کا ہے، علماء ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر حکمت شرعیہ معلوم ہو جائے تو بے شمار مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو حکمت معلوم ہو جائے تو ہم کو عمل کا مزہ بھی ملے، یہ غلط ہے۔ اگر عمل کا لطف اور عمل کا سیٹسفیکشن اور اطمینان اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی حکمت اور اس کا ریزن معلوم ہو جائے تو پھر یہ ایمان کہ ایمان سے میل کھانے والی بات نہیں۔ ایمان کا حق تو یہ ہے کہ بس اتنی بات معلوم ہو کہ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم کو اطمینان بھی ہے کہ حق یہی ہے اور عمل بھی اسی اطمینان کے ساتھ اس پر کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایمان کی شان کے مطابق بات یہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ
قرآن آپ دیکھتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی عقلی دلیلیں دیتا ہے، قیامت کے آنے کی عقلی دلیلیں دیتا ہے، رسول کے رسول ہونے کی دلیلیں دیتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل قرآن نہیں دیتا کہ نماز کیوں پڑھو، روزہ کیوں رکھو۔ کہیں فائدہ بتلا دیا اور وہ بھی بہت مختصر، لعلکم تتقون، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آپ تقوی حاصل ہوگا، اب تقوی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ خالی روزے سے تھوڑی، نماز سے بھی حاصل ہوگا، زکات سے بھی حاصل ہوگا، اللہ کے ہر حکم سے تقوی حاصل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے سے جس قدر گویا یوں کہیے کہ تیزی سے، عجلت سے اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر، بڑی مختصر مدت کے اندر تقوی کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کہا جا سکتا ہے کہ اور اعمال سے اتنے مختصر مدت کے اندر وہ تقوی کی کیفیت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر غرض بھی بتلائی، اگر اس کا فائدہ بھی بتلایا تو وہ بتلایا کہ جو سارے اعمال کے اندر ہے، لیکن ایسا فائدہ نہیں بتلایا کہ جیسے میں نے کل بھی ایک جگہ کہا کہ بھئی وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے ہندوستان میں سنا کہ سبحان اللہ صاحب حکم شریعہ جو ہیں واقعی اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا نقطہ کھلا؟ تو معلوم صاحب دیکھیں یہاں ہاتھ باندھنے کے اندر معلوم ہوا ڈاکٹروں نے بتلایا کہ بہت فائدہ ہے، اس سے معدہ درست رہتا ہے نماز کے اندر یہاں ہاتھ باندھنے۔ تو اب اس طرح کی حکمتیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ اگر اسلام کے احکام کی حقانیت اور صداقت اور معقولیت جو ہے وہ اس طرح کی حکمتوں پر اگر اس کو موقوف کر دیا جائے تو یہ تو یوں کہیے کہ اس کی قیمت گھٹائی احکام شرعیہ کی۔ تو رسول ہونے کی بات اصل سمجھ میں آ جائے، اب اس کے بعد رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کے دلائل بتلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے یہاں رسول کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اب رسول کی رسالت کیسے ثابت ہو؟ رسول کا کام دیکھو، بھائی کسی کو دیکھیے کہ صاحب آپ کارپینٹر ہیں، بھائی کیسے معلوم ہو کارپینٹر ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ کارپینٹر کا جو ہے ہاتھ پاؤں کے میں کوئی الگ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی کہ جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ صاحب یہ کارپینٹر ہے۔ یہی ہو سکتا ہے، بھائی کام کرا لیجئے، اس کا کام دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کارپینٹر ہے۔ رسول جو ہے تو رسول کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے کہ سارے انسانوں سے مختلف وہ ایک انسان ہوگا دیکھنے میں، اس سے سمجھا جائے گا یہ رسول ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بھئی یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو ہماری طرح چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ رسول ہے؟ کہا گیا کہ تم بڑے بیوقوف ہو، رسول ہونے کے یہ معنی کہاں ہے کہ اس کے 3 ہاتھ ہوں گے یا 4 پیر ہوں گے؟ یہ نہیں، رسول کے کام کو دیکھو، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول ہے کہ نہیں ہے، کہ رسول آیا ہدایت کے واسطے، ہدایت کے دعوت دینے کے واسطے۔ اب دیکھو کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ واقعتاً یہ ہدایت ہے کہ نہیں، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے یہاں ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ اس کے معنی تو اللہ کو معلوم ہے، حروف مقطعات میں سے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اتارنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ تو یوں کہیے کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونا اس کا دعویٰ ہے ہمارا۔ دلیل تو خود یہ کتاب ہے۔ عطر کے لیے یہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب آپ دلیل سے ثابت کریں کہ صاحب اس کا رنگ ایسا ہے اور اس میں اتنی مقدار ہے اور شیشی ایسی ہے۔ بھائی عطر کیوں ہے؟ سون کے دیکھ لو، کتاب اللہ کی کتاب ہے، کیوں؟ بھائی پڑھ کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کتاب خود بول رہی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، من رب العالمین۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھ کر تم کو خود پتہ چل جائے گا، تو پھر کون سنا رہا ہے پڑھ کر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اب محمد کے رسول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے کہ جو انسانوں کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات مفسرین بہت اچھی بات کہی ہے، ایک انسان، اور یوں کہیے کہ عنوان بھی اس دلیل پر لگایا ہے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ والد صاحب کی تفسیر میں ہے یہ، کہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی وجدانی دلیل۔ اور دلیل کا حاصل یہ ہے، ایک انسان
تقریر کرتا ہو یا مضمون لکھتا ہو، انداز اس کی تقریر کا کسی بھی ٹاپک پر آپ بلوائیں، بولنے کا انداز ایک ہی ہوگا یا لکھنے کا انداز ایک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وقت میں ایک انداز میں بول رہا ہے تو دوسرے وقت میں بالکل ڈیفرنٹ انداز ہو، مختلف انداز ہو، لکھنے کا انداز بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی، افتاد تباہ ہوتی ہے، ایک اس کی یوں کہ ایک افتاد تباہ جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، وہ اس کے مطابق بولے گا۔ آپ کہیں بھی بلوائیں، کسی وقت بھی بلوائیں، وہ ایسے۔ چنانچہ بعض لوگ علامہ اقبال کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اقبال کا جو انداز ہے شعر کہنے کا، وہ ان کا اپنا فطری افتاد تباہ تھا۔ تو اکبر مرحوم کا جو دوسرا انداز تھا وہ تو یوں کہیے کہ بڑی سادہ زبان میں، اور یوں کہیے کہ آدمی اگر اس کو شعر کو روا روی میں پڑھ جائے تو ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو جائے۔ انداز تو ان کا یہ کہ مذاق کے اندر بات کہہ رہے ہیں مگر حقائق اس کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں اکبر کے الہ آبادی مرحوم کے کلام میں۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے کسی وقت یہ کوشش کی کہ میں اکبر کے انداز میں شعر کہوں، لیکن خود اقبال کو بڑی محنت بھی کرنی پڑی۔ حالانکہ اقبال کا انداز جو ہے اگر دیکھا جائے تو الفاظ کا معیار کہیں زیادہ اونچا، اور اکبر کے الفاظ کا معیار لفظ یوں کہ ایک انڈیویجول جو ورڈز تھے ان کا کوئی معیار اونچا نہیں تھا، وہ سیٹنگ جو تھی وہ بڑی زبردست ہوتی تھی اکبر کی۔ تو علامہ اقبال مرحوم کو ایک موقع پر اکبر کے انداز میں شعر کہنے کو دل چاہا تو بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن محنت کرنے کے بعد بھی شعر کہے تو وہ بات نہ پیدا ہو سکی جو اکبر کے اصل انداز کی تھی۔ افتاد تباہ ہوتی انسان کی، وہ اسی کے مطابق بے تکلف بول سکتا ہے، اور اگر اس کے خلاف بولنا چاہے گا لاکھ تکلف کے باوجود بھی وہ معیار نہیں قائم کر سکتا، وہ جو اس کے اپنے بولنے کے انداز کا جو معیار ہے۔ یہاں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کے بولنے کا بھی ایک انداز ہے جو حدیثوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ احادیث کو بھی بعض بزرگ جو ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے انداز بیان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور جو انداز بیان مختلف ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کلام رسول نہیں ہے۔ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز ہے کہ جب اس انداز، جیسے بعض لوگ جو ہیں نہ بتائیے کہ آپ یہ اقبال کا شعر ہے، مگر وہ شعر پڑھیے تو کہیں گے کس کا شعر ہے؟ بھائی تو اقبال کا معلوم ہو رہا ہے صاحب، یہ تو اکبر کا معلوم ہو رہا ہے، یہ تو جگر کا معلوم ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ شعر کے فن سے واقف ہیں ان کے سامنے آپ نہ بتلائیں کہ یہ کس کا شعر ہے، مگر سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جن کو کلام رسول کے پڑھتے پڑھتے جن کو یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ جہاں ان کے سامنے صحیح حدیث آئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو نبی کا ایک انداز ہے جو احادیث میں معلوم ہے، لیکن اب وہی نبی ایک دوسرا کلام پیش کرے کہ جو اس کے اپنے کلام سے بالکل مختلف، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ دوسرا انداز جو ہے وہ نبی کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لوگ سننے والے کہتے ہیں نہیں یہ تو نبی کا کلام ہے، نبی نے خود گھڑ لیا۔ تم بے وقوف ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے دو کلام دو وقت میں پیش کرے اور دونوں جو ہے وہ اپنے معیار پر اترے ہوئے ہوں پورے طور پر؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو یوں کہیے کہ نبی کا کلام قرآن ہے تو پھر حدیث جو ہے وہ نبی کا کلام نہیں، یا یوں کہیے کہ حدیث نبی کا کلام ہے تو پھر مانیے کہ یہ قرآن جو ہے نبی کا کلام نہیں۔ یہ ہے ایک وجدانی دلیل قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو اس نے گھڑ لیا ہے پیغمبر نے؟ تو فرماتے ہیں کہ بل هو الحق، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا۔ کیوں آیا؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس طرح کی فضول باتوں میں۔ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھیں اور اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں، نہ یہ کہ صاحب یہ محمد کا اپنا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہو ان سب چیزوں کے اندر؟ تو فرمایا کہ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ما اتاہم من نذیر، ان باتوں سے کہ کوئی بھی نہیں، اس قوم کو، ما اتاہم، اس قوم کو ڈرائیں کہ جس میں کوئی نذیر آپ سے پہلے نہیں آیا۔
نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ ہر نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں، ایک نذیر ہونا، ایک بشیر ہونا۔ بشیر خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں صفتیں قرآن پاک میں آئی ہیں۔ تو نیک عمل کرنے والے کو لیے تو بشیر ہیں، اور جو نیک عمل نہ ہو ان کے حق میں نذیر ہیں کہ تمہارا انجام خراب ہوگا، غلط ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن قرآن پاک میں جہاں ایسے موقع ہیں کہ جہاں پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہو اور پیغمبر کی بعثت کی غرض بتلائی جا رہی ہو، وہاں نذیر کا لفظ خاص طور پر لاتے ہیں قرآن۔ اس سے نقطہ اس طرف گویا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ نذیر ہونے کا جو پہلو ہے نبی کے، دراصل اس سے واسطہ لوگوں کو پہلے پڑتا ہے۔ اس نقطے کو میں نہیں پتا ہے کہ میں وہ الفاظ میرے وہ ہیں کہ نہیں جس کی وجہ سے آپ اس بات کو سمجھیں۔ نذیر ہونے کی شان جو ہے نبی کی، تو اس کی امت کو پہلے واسطہ اسی شان سے پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت جو ہے ابھی بے راہ ہے، ضرورت ہے اس کو کہ ان کی اس بے راہی کے انجام سے ڈرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نذیر ہونے کی شان ہے پیغمبر کی۔ جب وہ ڈر جائیں گے اور صحیح راستے پر آ جائیں گے، اب پیغمبر کے بشیر ہونے کی شان جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ خوشخبری دے ان کو کہ تم چونکہ ڈر گئے ہو اور تمہاری اصلاح ہو گئی ہے اور تم صحیح راہ پر لگ گئے ہو، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ بات صاف ہو گئی نہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ تو چونکہ نذیر ہونے کی شان جو ہے اس سے واسطہ امت کو پہلے پڑے گا، اس لیے اس اہمیت کی وجہ سے، اس تقدم اور اس کے یوں کہیے کہ اولیت کی وجہ سے اس کو قرآن پہلے بیان کرتا ہے نذیر ہونے کی۔ بشیر ہونے کی شان جو ہے اس سے تو واسطہ آگے چل کر پڑے گا۔ تو فرمایا کہ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جس میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ تو ویسے حجاز مقدس میں یا قریش میں کہیے، اور اس سے زیادہ وسیع اگر کہا جائے تو عرب میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ یوں تو سارے عالم کے لیے ہے، لیکن جس قوم میں آپ کی بعثت ہوئی ہے وہ قوم عرب ہے۔ تو بظاہر تو اس لفظ کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو بعض لوگوں نے تو یہاں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ نذیر نبی کے معنی میں نہیں ہے، اگرچہ قرآن پاک میں نذیر نبی ہی کے لیے بولا گیا ہے اور جگہ، لیکن نذیر کے یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، ڈرانے والا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، نبی نہ ہو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ تو یوں کہیے کہ کوئی ڈرانے والا ان کے اندر نہیں آیا ہے، اور نبی اصطلاحی نہیں مراد ہے بلکہ کوئی بھی آدمی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، نذیر آئے ہیں، ڈرانے والے آئے ہیں عرب میں، مگر طویل عرصہ گزرا ہے۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام سب سے پہلے تو، بلکہ آپ دیکھیں کہ قوم عاد اور قوم ثمود یہ سب کے سب عربی میں تھے۔ جب ان کا تذکرہ آیا تھا میں بتلا چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں قوم عاد تھے اور شمال میں قوم ثمود تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام تو جزیرۃ العرب میں یہ بھی آ چکے ہیں، اور ویسے بھی قرآن پاک میں آیا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، تو ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کرنے والے بھیجیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر کوئی نبی نہ آیا ہوتا؟ ضرور آیا ہے، مگر آخری نبی جو آئے ہیں قوم عرب میں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر ہیں، جو مدین کے اندر آئے۔ اس کے بعد کسی نبی کا جزیرۃ العرب میں آنا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو 2000 سال کا فاصلہ تو بہت ہے۔ اس لیے یوں کہیے کہ اس مدت کی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ آپ سے پہلے گویا کہ کوئی نبی آیا ہی نہیں، اس لیے کہ 2000 سال کا طویل فاصلہ تو ایسا ہی ہے کہ ساری روایتیں جو ہیں وہ بھی سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ اثرات جو ہیں اس نبی کے 2000 سال تک کہاں چلتے ہیں، اس لیے کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ البتہ بھی اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ معنی لے بھی لیے جائیں کہ کوئی نبی نہیں آیا، یہ تو مطلقاً نہیں آیا قطعاً، یہ یوں کہ یہ آیا مگر
طویل مدت پہلے آیا تھا اور اتنی مدت گزر چکی ہے کہ اب نبی کی تعلیمات باقی نہیں رہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا غیر مکلف۔ یہ جو ہیں نبی کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں آپ کے آنے سے پہلے جو ہیں قریش، یہ تو غیر مکلف ہو گئے اور معذور ہوئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قانون بدلا دیا۔ کسی قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کوئی نبی نہ بھیجتے۔ تو مکے کے لوگ اور جزیرۃ العرب کے لوگ وہ مجرم نہیں بنتے اللہ کے قانون کے اعتبار سے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے نبی کا کسی قوم کے اندر نہ آنا، اور ایک ہے کسی نبی وقت کی تعلیمات کا نہ پہنچنا۔ نبی براہ راست تو بے شک نہیں آیا 2000 سال کے عرصے میں، لیکن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو عرب سے باہر آئے ہیں، یعنی اس نے ایریے سے باہر آئے ہیں، چاہے وہ سیریا میں آئے ہوں یا کسی اور طرف، ان کی تعلیمات تو پہنچی ہیں وہاں۔ جیسے چنانچہ اسی کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر اور حجاز مقدس میں وہ تھے کہ جو بت پرستی کے خلاف تھے، وہ اس شرک کو غلط کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ توحید کا عقیدہ ان کا اپنا تھا اور وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، جن میں خاص طور پر زید ابن عمرو ابن نفیل اور ورقہ ابن نوفل، یہ حضرات ورقہ ابن نوفل کا نام تو ضرور یاد ہوگا، اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں اور آپ وہ گھر واپس آئے تھے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، اور مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو ہلاک ہو رہا ہوں، میں تو ہلاک ہو رہا ہوں، وہ جو ایک یوں کہیے کہ دہشت وحشت تھی اس کیفیت کی۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اطمینان دلایا، تسلی دی، اور اس کے بعد کہا کہ میں لے کے چلتی ہوں آپ کو اور ان سے اس بارے میں تشخیص کرائیں گے کہ بات کیا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ۔ ورقہ ابن نوفل نے وہ پوری کیفیت جب معلوم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ چونکہ عالم تھے شرائع سابقہ کے اور توحید عقیدہ تھا ان کا، عقیدہ توحید ہی پر وہ قائم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا اور ان کے اوپر وہی لے کر آتا تھا، اور تم تو نبی بننے والے ہو کہ جس کی اطلاع پہلے سے دی جا چکی ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان باتوں کو تصور کر سکتے تھے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ تو آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اور جہاں آپ جاتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے استقبال کرنے کے واسطے آپ کا، اور وہاں ان کو خبر دی جا رہی کہ قوم آپ کو نکالے گی۔ بظاہر اسباب تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا وقت آئے گا کہ قوم مجھے نکالے گی؟ کہ ہاں ایسا وقت آئے گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ لیکن ورقہ ابن نوفل اس وقت تک زندہ نہ رہے۔ تو نہ صرف یہ کہ دو بلکہ تقریباً 20-25 لوگوں کے نام تاریخ کی کتابوں میں ایسے آتے ہیں کہ جو موحد تھے، اور اس وقت ان لوگ کو حنفاء کہا جایا کرتا تھا کہ دین حنیفی پر یہ لوگ قائم ہیں، اور دین حنیفی کی اصل ابتدا جو مانی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانی جاتی ہے، جس کو قرآن شریف نے بھی کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو یہ حنیفی ہونے کا لفظ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ تو اس دین پر جو لوگ قائم تھے وہ ظاہر ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے زیر اثر ہی تھے کہ جو جزیرۃ العرب کے گرد و پیش میں جن کی بعثت ہوئی تھی اور ان کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی۔ تو کچھ لوگ تو نصارہ بھی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ نہیں تھا کہ تعلیمات نہ پہنچی ہوں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عرب کے لوگ معذور تھے اللہ کے قانون کے اعتبار سے، یہ کہ ان کو کسی طرح کی معذرت کرنے کا حق مل سکے گا، تعلیمات پہنچی تھی نبی کی۔ لعلہم یہتدون، تو امید کی جا سکتی ہے اس سے کہ آپ ان کو ڈرائیں گے تو یہ ہدایت پا جائیں، تو اس لیے ان کو اسی پر نظر کرنی چاہیے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ عقیدہ رسالت کو یوں کہیے کہ بڑے اچھے انداز میں کہ اگر قرآن کو تم کلام الہی ہونا باور کر لو، تسلیم کر لو، تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ نبی ہے، خود بخود متعین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ تو کام سے کام والے کو پہچانو، جیسے میں نے کہا تھا کہ کارپینٹر کو کیسے پہچانے، اس کے کام سے پہچانے، تو اسی طرح سے نبی کی نبوت کو کیسے پہچانے
جو کام یہ پیش کر رہا ہے تمہارے سامنے اس سے پہچانے. تو قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو جب سمجھ جاؤ تو پھر نبی کی نبوت خود بخود متعین ہو جاتی ہے. تو عقیدہ رسالت کو اس طرح ثابت کیا. اس کے بعد عقیدہ توحید کو لا رہے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر. اور اگر غور کیا جائے تو یہ عقیدہ توحید تو ہے ہی، اس سے عقیدہ رسالت بھی ثابت ہوتا ہے. یعنی بتلانا تو یہ ہے کہ اللہ وہ ہے. تم آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو، یہ کائنات میں جو کچھ کرشمے بکھرے ہوئے ہیں یہ کیا پکار پکار کر کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے کہ یہ تمہارے بت معبود ہیں، بلکہ یہ کہ یہ اللہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. سب یہ تماشا جو ہے اس کی قدرت کا تمہارے سامنے، یہ ایک ہی ذات ہے. اسی لیے بار بار قرآن شریف کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کے درمیان جو کچھ. تو بلا شبہ براہ راست تو ڈائریکٹ تو یہ دلائل ہیں توحید کے، مگر اگر غور کیا جائے تو یہ انڈائریکٹ اور بالواسطہ دلیل ہے رسالت کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سارے دلائل ہیں قدرت کے، یہ دیکھو کہ نبی کی دعوت اس سے میل کھاتی ہے کہ اس کے اپوزٹ ہے. نبی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ دلائل قدرت سے مخالف ہے اس کا کہنا کہ اس کے موافق ہے. ظاہر ہے کہ موافق ہے، تو موافق ہے تو کیوں اچنبے میں پڑے ہو؟ اچنبا تو جب ہوتا، تعجب تو جب ہوتا، درد سری تو کی شکایت تو جب کرتے تم ان باتوں کے اوپر، جب یہ ہوتا کہ ہماری آنکھوں سے جو باتیں نظر آ رہی ہیں وہ اور ہیں اور نبی جو کہہ رہا وہ اور ہے. جب کہتے کہ ہم کو تو درد سر ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے. مثال کے طور پر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ دن نکل رہا ہے، لیکن کوئی آدمی کہے کہ مانو میری بات کو کہ رات ہے. بھائی کیسے مان لیں رات ہے؟ ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ سورج نکلنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نکلتے دن اور چمکتے ہوئے سورج کو کے بعد یوں کہے کہ بھائی دن نکل رہا ہے، کیا اشکال ہے اس کے ماننے میں؟ تو نبی کی نبوت جو ہے وہ قابل تسلیم ہی نہیں بلکہ واجب التسلیم ہے، اس لیے کہ اس کی بات وہی ہے کہ جو دلائل قدرت کے مطابق ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بالواسطہ عقیدہ رسالت کے لیے بھی یہ دلیل بن رہی ہے جو عقیدہ توحید کے دلائل ہیں. تو جس نے اللہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، مخلوقات ہر طرح کی 6 دن کے اندر. یہ مضمون پہلے بھی آ چکا، لہذا میں اس کو اب تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے ثم استوى علی العرش، پھر اس نے استوا فرمایا عرش پر. اس کے لیے میں اردو میں کوئی لفظ نہیں لا سکتا استوا کے لیے، کیونکہ یہ لفظ بھی پہلے بھی آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ استوا کے اصل معنی جو ہیں لغوی وہ تو یہ ہیں کہ ایک چیز حرکت میں تھی، اب اس کی حرکت سکون سے بدل گئی، وہ ایک جگہ ٹھہر گیا. یہ ہے استوا کے معنی. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی کے اندر نہیں بولا جائے گا. ہاں اگر ترجمہ کرنا ہی ہے تو پھر اس کی شان کے مناسب ترجمہ ہوگا کہ پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. مگر یہ کہ بہتر یہ کہ استوا کو اسی طرح رہنے دیا. استوا فرمایا عرش پر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح فرماتے تھے. امام مالک فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ استوا کے معنی معلوم، مراد حقیقی کیا ہے وہ نامعلوم، اور اس پر یقین کرنا وہ ایمان، اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا بدعت. تو لہذا کچھ چیزیں جو ہیں یوں کہ یہ کچھ اسرار ایسے ہوتے ہیں ہر کتاب میں یا ہر مذہب میں کہ جو حقیقی تو ہوتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ جب کبھی جا کر وہ کھلے گا سو کھلے گا. یہ بات میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس سے غیر نہ فائدہ اٹھا لے جائیں کہ میں کہوں کہ اسرار ہیں، کچھ رموز ہیں مذہب کے جو دنیا میں نہیں سمجھا رہے، تو کل کو کوئی کرسچن یوں نہ کہنے لگے کہ تو پھر ایسے ہی صرف ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صاحب 3 میں کا 1 اور 1 میں کا 3، 3 میں کا 1 1 میں کا 3 جو ہے یہ گورکھ دھندا یہ قیامت میں بھی نہیں کھلے گا. لیکن جہاں تک وہ مسائل ہیں قرآن پاک کے کہ جن کو متشابہات قرآن کہا جاتا ہے وہ قیامت میں ضرور کھلے گا انشاءاللہ. قیامت کے بعد مثلا اللہ کے ہاتھ ہونے کا مسئلہ، ساق ہونے کا مسئلہ، یا اسی طرح سے یوں کہیے کہ استواء علی العرش کا مسئلہ،
یہ بات جو ہے یہ کھلے گی قیامت کے اندر ضرور جا کر کے، قیامت کے بعد دنیا میں نہیں کھلے گی، اس لیے کہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ دنیا اس میں یوں کہیے کہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس دنیا کے اوپر وہ حالات کھول دیے جائیں، نہیں برداشت کر سکتے۔ بھائی دیکھتے ہیں نا آپ، کوئی چیز یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی جو ہے خاص قسم کا ٹمپریچر برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ آپ ٹمپریچر آپ اس پر اگر آپ یوز کریں گے، استعمال کریں گے، جل جائے گی، بھسم ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک مزاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ایک خاص قسم کے علوم غیبیہ کو برداشت کر سکتی ہے یہ کائنات، اور اس کائنات کی بسنے والی قوم اور مخلوق جن میں انسان بھی خود شامل ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر علوم ان پر کھولے جائیں برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ